علی بھائی نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے اس میں تحقیق اور ریسرچ کو پروموٹ زیادہ تر نہیں کیا جاتا. اکثر کوئی محرومیوں کو قسمت اور ظلم کو آزمائش سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی قتل ہو جائے تو کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی تھی. آگے بڑھنے کی لگن ہمیں بالکل نہیں ہے. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا. اور اتنے ہمارے عظیم نبی تھے. تو قرآن بھی ریسرچ اور ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے کہ آگے جائیں, اللہ دنیا کی سیر کریں, اللہ کو سمجھیں, دنیا ایکسپلور کریں. تو یہ ہماری امت ایسا کیوں نہیں کرتی؟ ہم مسلمان سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ پہلے ایسا نہیں تھا. یہ جب سے ہم غلامی کے دور میں گئے ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے مدارس کے اندر قید کر لیا ہے اور غلامی کی سوچ اڈاپٹ کر لی ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن انڈیویجول لیول کے اوپر مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے اون کے اوپر تحقیقات کی ہیں. اس زمانے میں بہت زیادہ, آج کل بھی لوگ موجود ہیں جو اپنے طور پہ یہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ غلامی کے دور نے ہمیں محدود کر دیا, جس کی وجہ سے ہم اس وقت اس چیز جمود کا شکار ہیں. دوسرا, مذہبی طبقے نے ریسرچ کو گستاخی سے تعبیر کر دیا ہے, اور ان کو پتہ نہیں کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ ہم سے زیادہ ذہین تھے. یار اگر زیادہ ذہین تھے تو تیل دریافت کر لیتے زمین سے, ہوائی جہاز بنا لیتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بعض معاملات میں ان کی کریمنگ پاور یا ذہانت زیادہ ہو سکتی ہے. اوورال آپ کس کو کیسے کلین چٹ دے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کوئی صحابی ایسا ہے تھا جسے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہوں؟ عامر بن حنبل کو, بخاری کو تو یاد تھی. یہ پریکٹیکلی ایک چیز سامنے آ گئی ہے. اب مطلب آپ یہ کہتے ہیں گستاخی شروع, گستاخی تو ہو گئی ہے, میں تو نہیں کی تھی, امام بخاری نے کی تھی ہے 6 لاکھ حدیثیں یاد کر کے. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, 5000 ہیں. چلیں وہ آپ کہیں گے 6 لاکھ ترک بن گئے. بہرحال پھر بھی حضرت ابو ہریرہ کو تو صرف اپنی حدیثیں یاد تھی نا, امام بخاری کو تو ابو ہریرہ کی حدیثیں بھی یاد تھی, عبداللہ بن عمر کی بھی یاد تھی, سیدہ عائشہ کی بھی یاد تھی. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے جی ان کی کنٹریبیوشن ہے. یہ بخاری مسلم لکھنے کا آئیڈیا کسی صحابی کو نہیں آیا. ضرورت تو تھی, رومن اور پرشین امپائر تک بات پہنچ چکی ہوئی تھی, لیکن اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ایک ایشو تھا نا جنگوں والا, وہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکے کہ اس طرف بھی کوئی توجہ کرتے. اس لیے آپ دیکھیں جب سٹیبلٹی آئی ہے بنو عباس کے دور میں تو سائنسی ترقی بھی ہوئی ہے, کیونکہ پھر ہم دنیا فتح کر چکے ہوئے تھے, پھر ہمارے پاس ریسورسز تھے, پھر فلسفے کی کتابیں بھی عربی میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں, باقی علوم بھی ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ جنگوں سے نکلتے ہیں پھر تحقیقات بھی کرتے ہیں. امریکہ دیکھیں نا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ جب جنگوں سے نکلا ہے تو پھر دنیا کا لیڈر بن گیا نا. آج میڈیکل کی فیلڈ میں وہ ٹاپ پہ ہیں, اسٹرانومی کی فیلڈ میں وہ ٹاپ پہ ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں وہ ٹاپ پہ ہیں. تو وہ دنیا میں جب سکون آتا ہے تو پھر آپ اپنے ریسورسز کو ان کاموں میں لگاتے ہیں نا. تو یہ وجہ ہے. لیکن بہرحال جب یہ سکون کا دور تھا تو انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. اب یہ اب پینا ڈال کے بیٹھ جانا کہ یہ پہلے کسی کو آئیڈیا کیوں نہیں آیا. بھائی اللہ تعالیٰ جس کو جس وقت کوئی آئیڈیا دے. اچھا اس سے زیادہ حیران کن بات, قرآن کا ترجمہ کیا ادر دین عربک لوگوں نے اسلام قبول نہیں کر لیا تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں؟ لیکن قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں ان کی زبانوں میں ہوئی, کیونکہ اس وقت یہی پریفر کیا گیا کہ لوگ عربی سیکھیں پھر قرآن سمجھیں. لیکن وہ کچھ عرصہ ہی ہوا, اس کے بعد تو لوگوں نے نہ عربی سیکھی نہ قرآن سمجھا, وہ لوگ اپنے اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے. یہ تو اللہ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے دماغ میں بات ڈالی کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھنا, مہربانی کرو. انہوں نے اپنے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ انہوں نے کہا میں نے تو ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے کہ کتابوں کا دین اور بابوں کا اور وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حسین ابن علی نے مجھے قلم دیا ہے, اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ جو مجھے سمجھ آئے میں وہ لکھوں. قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا, ان پہ فتوے لگ گئے کہ انہوں نے فارسی میں قرآن لکھ دیا ہے, قرآن تو عربی میں تھا. آج جو قرآن کے ترجمے آپ فخر سے پیش کرتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں, یہ وہ لوگ تھے یا ان کے بزرگ اس زمانے میں وہ تھے جو قرآن کے ترجمہ کرنے کو ہی گستاخی سمجھتے تھے. آج آپ فخر سے کہتے ہیں نا, اس وقت یہ گستاخی تھا. بارش کا پہلا قطرہ وہ بنا. ہم نے بھی دیکھا لوگوں نے کتابیں کو نہیں پڑھنی, میں نے 2-2 4-4 صفحوں کے پمفلٹ لکھنے شروع کیے, ٹو دی پوائنٹ. کتاب قرآن نہیں کسی نے پڑھی, اتنی موٹی کتابیں کون پڑھے گا. پھر اس کے بعد دیکھا یار پڑھنے سے بھی آ رہی ہیں, ویڈیوز میں چیزیں ریکارڈ کرائیں تاکہ لوگ حق بات تک پہنچے. تو کس کو کوئی بات کسی بھی وقت سوٹ سکتی ہے,
اللہ تعالیٰ کسی کے دماغ میں شرح صدر کر دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں